باب سوم، اسلامی معاشرے کی خصوصیات اور اس کی تعمیر کا صحیح طریقہ۔ انبیاء کی اصل دعوت۔ دعوت اسلامی کا وہ دور جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے ڈالی، اس دعوت اللہ کے طویل سلسلے کی آخری کڑی ہے جو انبیاء کرام کی قیادت میں ازل سے جاری رہا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس دعوت کا ایک ہی مقصد اور نصب العین رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے خدائے واحد اور حقیقی پروردگار سے آشنا کرایا جائے، انہیں رب واحد کی غلامی میں داخل کیا جائے، اور دنیا کے اندر انسان کی ربوبیت کی بساط لپیٹی جائے، ان معدودے چند افراد کے سوا جو گاہے گاہے تاریخ میں پائے جاتے رہے ہیں۔ انسان بحیثیت مجموعی کبھی الوہیت کے نظریے کے منکر نہیں رہے ہیں، اور نہ انہوں نے مطلقاً اللہ کی ہستی کا انکار کیا ہے، بلکہ یا تو وہ اپنے حقیقی رب کی صحیح معرفت میں غلطی کرتے رہے ہیں، اور یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الوہیت میں شریک ٹھہراتے رہے ہیں، کبھی عقیدہ و عبادت میں اور کبھی غیر اللہ کی حاکمیت اور اتباع اختیار کرنے کی صورت میں۔ یہ دونوں شکلیں اس اعتبار سے خالصتاً شرک ہیں کہ وہ انسانوں کو اللہ کے دین سے دور لے جانے والی تھی، جسے وہ ہر نبی اور رسول کی زبان سے سمجھتے آئے تھے، مگر طویل مدت گزر جانے کے بعد اسے بھول جاتے تھے، اور آخرکار اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاتے تھے جس سے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نکالا تھا۔ وہ دوبارہ شرک کی راہ پر چل پڑے، کبھی عقیدے اور عبادت غیر اللہ کی حد تک، اور کبھی دوسروں کی حاکمیت تسلیم کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی حد تک، اور کبھی بیک وقت ان دونوں صورتوں میں مبتلا ہو کر۔ کائنات کے اندر انسان کی اصل حیثیت۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں دعوت اللہ کا ایک ہی مزاج رہا ہے۔ اس دعوت کا نصب العین اسلام ہے، جس کے معنی ہیں انسانوں کو ان کے پروردگار کا مطیع و فرما بردار بنانا، انہیں بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدائے واحد کا غلام بنانا، انہیں انسانوں کی حاکمیت، انسانوں کے وضع کردہ شرائع، انسانوں کی خود ساختہ اقدار حیات اور روایات کے پنجے سے نکال کر زندگی کے ہر شعبے میں انہیں خدائے واحد کے اقتدار و حاکمیت اور اس کے قانون کا پیرو بنانا۔ انبیاء سابقین اسی مشن کو لے کر آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس اسلام کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں اس کا پیغام یہی ہے۔ وہ انسان کو اسی طرح اللہ کی حاکمیت کے آگے سرافگاندہ کرنے کے لیے آیا ہے، جس طرح یہ پوری کائنات اس کی حاکمیت کے آگے سرنگوں ہے۔ انسان اسی کائنات کا ایک حقیر جز ہے، لہٰذا جو قوت انسان کے طبعی وجود کی تدبیر کرتی ہے، ضروری ہے کہ وہی قوت اس کی تشریعی زندگی کی مدبر اور کار فرما ہو، اور جو نظام، اقتدار اور اسکیم اس پوری کائنات پر متصرف ہے، بلکہ خود انسان کے غیر ارادی پہلوؤں پر بھی متصرف ہے، انسان اس سے ہٹ کر اپنے لیے الگ کوئی نظام، کوئی اقتدار اور کوئی اسکیم تجویز نہ کرے۔ انسان اپنی نشوونما، اپنی صحت و بیماری اور موت و حیات کے معاملے میں ان طبعی قوانین کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما رکھے ہیں، بلکہ اپنی ارادی تگ و دو کے جن نتائج و عواقب سے دوچار ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ کائناتی قوانین کے سامنے بے بس ہیں۔ ان تمام پہلوؤں میں وہ اللہ کی سنت کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں، اور نہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس کائنات پر حاوی و متصرف نوامیس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکیں۔ بس انسان کے لیے یہی رویہ مناسب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تشریعی اور ارادی گوشوں میں بھی اسلام کا اتباع کرے، اور زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک اللہ کی شریعت کو حاکم بنائے، تاکہ ایک طرف اس کی زندگی کے غیر ارادی گوشوں اور اختیاری پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی اور توافق پیدا ہو سکے، اور دوسری طرف زندگی کے ان دونوں حصوں اور وسیع تر کائنات کے درمیان بھی مطابقت اور یکجہتی پیدا ہو۔ جاہلیت کی ہمہ گیر گرفت سے نجات پانے کا صحیح طریقہ۔
لیکن جاہلیت جس کا خمیر ہی اس مادہ فاسد سے تیار ہوتا ہے کہ انسان پر انسان کی حاکمیت قائم ہو، اور جو انسان کو کائنات کے ہمہ گیر نظام سے جدا کرتی ہے اور انسانی زندگی کے غیر ارادی اور تکوینی حصے کو اختیاری اور تشریعی حصے سے متصادم کرتی ہے، وہی جاہلیت جس کے مقابلے میں انبیاء اور رسولوں نے اسلامی دعوت کو پیش کیا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے استحصال کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ جاہلیت کسی تجریدی نظریے کے قالب میں موجود نہیں رہی، بعض حالات میں تو اس کا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیشہ جیتی جاگتی تحریک کے روپ میں ابھرتی رہی ہے، ایک ایسے معاشرے کی شکل میں نمودار ہوتی رہی ہے جس کی اپنی لیڈرشپ، اپنے تصورات و اقدار، اپنی روایات و عادات اور اپنے جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ وہ ایک منظم معاشرہ ہوتا ہے، اس کے افراد کے درمیان باہمی ربط و تعاون اور منظم توافق و وفاداری اس درجہ پائی جاتی ہے کہ پورا معاشرہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے وجود کی حفاظت کے لیے یکساں طور پر متحرک اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اپنی شخصیت کے دفاع میں وہ ایسے تمام خطر انگیز عناصر و اثرات کے ازالے میں سرگرم رہتا ہے جو اس کے مستقل نظام کے لیے کسی بھی حیثیت سے خطرے کی تمہید ہوتے ہیں۔ جب جاہلیت محض علمی نظریے کی شکل میں نہیں بلکہ ایک زندہ فعال تحریک اور جیتا جاگتا معاشرہ بن کر سامنے آتی ہے تو اس جاہلیت کو مٹانے اور انسانوں کو از سر نو خداوند قدوس کے آستاں پر لانے کے لیے ہر وہ کوشش غیر مناسب اور بے سود ہوگی جو اسلام کو محض علمی نظریے کی حد تک پیش کرنے پر اکتفا کرتی ہو۔ جاہلیت عملی دنیا پر قابض ہے اور اس کی پشت پر ایک زندہ و متحرک ادارہ موجود ہے۔ ایسی حالت میں نظری کوشش جاہلیت کے مقابلے کے لیے فائق تر تو کجا مساوی جواب بھی نہیں ہے۔ جب مقصد یہ ہو کہ ایک بالفعل قائم نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک ایسے نظام کو برپا کرنا ہے جو اپنے مزاج، اپنے اصول حیات اور ہر کلی و جزئی معاملے میں موجود غالب جاہلی نظام سے اختلاف رکھتا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیا نظام بھی ایک منظم تحریکی اور جاندار معاشرہ بن کر میدان مبارزت میں اترے، اور اس عزم کے ساتھ اترے کہ اس کی نظریاتی بنیادیں، اس کی انتظامی تدابیر اور نظم اجتماعی، اس کے کارکنوں کے باہمی روابط و تعلقات قائم شدہ جاہلی نظام سے ہر پہلو میں قوی تر اور محکم تر ہوں۔ اسلامی معاشرے کی نظریاتی بنیاد، وہ نظریاتی بنیاد جس پر اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں اپنے معاشرے کی تعمیر کی ہے، وہ یہ شہادت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس شہادت کا مطلب یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی منتظم کائنات ہے، وہی حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ ہے۔ قلب و ضمیر اس کی وحدانیت سے منور ہونے چاہیے، عبادات و شعائر میں اسی کی وحدانیت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، عملی زندگی کے قانون میں اسی کی وحدانیت کا تصور کار فرما ہونا چاہیے۔ اس کامل اور ہمہ گیر صورت کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی مثال کی شہادت عملی لحاظ سے کسی اور طرح نہیں دی جا سکتی، اور نہ شرعی لحاظ ہی سے ایسی شہادت معتبر ہوگی۔ یہ کامل و ہمہ گیر صورت اس قولی شہادت کو ایسے عملی اور مؤثر نظام کا پیرایا دے دیتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے قائل کو مسلم اور منکر کو غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نظری لحاظ سے اس بنیاد کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانی زندگی پوری کی پوری اللہ کے تصرف میں دے دی جائے۔ انسان اپنی زندگی کے کسی معاملے میں اور کسی گوشے میں اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکم کی جانب رجوع کرے اور اسی کی پیروی کرے۔ اللہ کا حکم اسے صرف ایک ذریعے سے معلوم کرنا چاہیے، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں اسی ذریعے کو اسلام کے رکن دوم کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
یہ ہے وہ نظریاتی اساس جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے اور جو اسلام کی اصل روح ہے۔ یہ بنیاد انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ فراہم کرتی ہے، جسے زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کیا جانا چاہیے اور جسے ہاتھ میں لے کر ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، خواہ یہ مسئلہ اسے دارالاسلام کے اندر پیش آئے یا دارالاسلام سے باہر، ان روابط سے متعلق ہو جو مسلم معاشرے کے ساتھ وہ قائم کرتا ہے، یا ان تعلقات اور رشتوں کے بارے میں ہو جو ایک مسلم معاشرہ دوسرے غیر مسلم معاشروں کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ جاہلی معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان۔ اسلام، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، جامد اور مجرد نظریہ نہیں ہے کہ جو لوگ چاہیں اسے عقیدے کے طور پر قبول کر لیں اور پوجا پاٹ کی حد تک اس پر عمل کر لیں اور پھر دھڑلے سے بالفعل قائم شدہ اور حرکت پذیر جاہلی معاشرے کے کل پرزے بنے رہیں۔ اس طرز پر اسلام کے ماننے والوں کا پایا جانا اسلام کے عملی وجود کو بروئے کار نہیں لا سکتا، خواہ تعداد کے لحاظ سے وہ جمع غفیر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نظری مسلمان جو جاہلی معاشرے کے اجزائے ترکیبی کا ایک جز ہوں، وہ لامحالہ اس معاشرے کے تمام تنظیمی تقاضوں کو لبیک کہنے پر مجبور اور بے بس ہوں گے، اور ان تمام اساسی ضروریات کو جو اس معاشرے کی زندگی اور حرکت اور بقا کے لیے ناگزیر ہیں، شعوری اور غیر شعوری طور پر طوعاً اور کرہاً پورا کرنے کے لیے محو گردش رہیں گے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ اس معاشرے کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے اور ان اسباب و عوامل کی سرکوبی کریں گے جو اس کے وجود اور نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ کل جب یہ تمام فرائض انجام دے گا تو جز کو لازماً ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر انہی فرائض کو ادا کرنے کے لیے کل کے مطابق ہی حرکت کرنا ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ایسے نظری مسلمان جس جاہلی معاشرے کی نظریاتی حیثیت سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، عملاً وہ اسے مضبوط و مستحکم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، بلکہ اس نظام کے نسبتاً جاندار خلیے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عناصر بقا اور اسباب حیات مہیا کرتے ہیں، اپنی قابلیتیں، اپنے تجربات اور اپنی تازہ دم قوتیں اس کی خدمت میں صرف کرتے ہیں تاکہ اسے عمر دراز اور قوت مزید حاصل ہو۔ حالانکہ ان تمام تر حرکت اور سرگرمی اس جاہلی معاشرے کو ختم کرنے میں صرف ہونی چاہیے تاکہ وہاں صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے۔ جاہلی قیادت سے انحراف لازم ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ناگزیر ہے کہ اسلام کی نظریاتی بنیاد عقیدہ الوہیت ابتدا سے ایک منظم و فعال جماعت کے پیکر میں نمودار ہو۔ یہ جماعت جاہلی اجتماع سے الگ تھلگ ہو، جاہلیت کے متحرک و منظم معاشرے سے جس کا نصب العین ہی اسلام، حاکمیت اللہ کی روک تھام ہے، ہر طرح برتر اور منفرد و ممتاز ہو۔ اس نئی جماعت کا مرجع و محور جدید قیادت ہو، وہ قیادت جس کی باغ دوڑ اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ اسلامی قیادت اس ذمہ داری کی امین ہے جو انسانوں کو صرف اللہ کی الوہیت اور ربوبیت، اللہ کے اقتدار و حاکمیت اور اللہ کے قانون و شریعت کا پابند بنانا چاہتی ہے۔ جو شخص یہ شہادت ادا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جاہلی اجتماع سے، جسے وہ خیر بات کہہ چکا ہے، اپنی وفاداریوں کا رشتہ کاٹ دے اور جاہلی قیادت سے بغاوت کرے، چاہے کسی بھیس میں ہو، کاہنوں، پروہتوں، جادوگروں اور قیافہ شناسوں کی مذہبی قیادت ہو یا سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی قیادت ہو، جیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریش کو حاصل تھی۔ اسے اپنی تمام تر وفاداریاں نئی اسلامی جماعت، خدا شناس نظام اور اس کی خدا پرست قیادت کے ساتھ مخصوص رکھنا ہوں گی۔
جاہلی فضا میں اسلام کے احیاء کی صورت۔ یہ فیصلہ کن اقدام اسی لمحے سے ہو جانا چاہیے جس لمحے ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اور یہ قولی شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ مسلم معاشرہ اس انقلابی اقدام کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ مسلم معاشرہ محض افراد کے دلوں میں اسلام کی نظریاتی بنیاد قائم ہو جانے سے کبھی وجود میں نہیں آ سکتا، خواہ ایسے زبانی نام لیواؤں اور دلی خیرخواہوں کی دنیا کے اندر کتنی بڑی بھیڑ جمع ہو جائے۔ اس معاشرے کو برپا کرنے کے لیے شرط ہے کہ یہ اسلام کی قولی شہادت ادا کرنے والے ایک ایسی تحریک کی شکل اختیار کریں جو زندگی سے لبریز اور فعال و منظم ہو، اس کے افراد کے اندر باہمی تعاون اور یکجہتی ہو، ہم آہنگی اور ہم نوائی ہو، وہ جداگانہ تشخص رکھتی ہو، اس کے اعضاء انسانی جسم کے اعضاء و جوارے کی طرح منظم اجتماعی حرکت کے جلو میں اس کے وجود کا دفاع و استحکام کرتے ہوں، اس کی جڑوں کو زمین کی گہرائیوں میں اتاریں اور اس کی شاخوں کو افق تا افق وسیع کریں اور ان عوامل و اسباب کا سدباب کریں جو اس کے وجود اور نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے مٹانے کے در پہ ہیں۔ یہ سب فرائض وہ ایک ایسی بیدار مغز، دور اندیش اور روشن ضمیر قیادت کی رہنمائی میں سر انجام دے سکتے ہیں جو جاہلی قیادت سے مستقل اور جداگانہ وجود رکھتی ہو، جو ایک طرف ان کی حرکت اور تگ و دو کی تنظیم کرے اور اس میں یکجہتی، وحدت اور یگانگت پیدا کرے، اور دوسری طرف ان کے اسلامی وجود کے استحکام اور توسیع و تقویت کا انتظام بھی کرے اور اپنے حریف مقابل جاہلی وجود کو زائل اور اس کے اثرات کو ناپید کرنے میں ان کی رہنمائی کرے۔ یہی وہ فطری طریقہ کار ہے جس کی بدولت اسلام کا عملی وجود دنیا میں قائم ہوا تھا۔ وہ ایک نظریاتی ضابطے کی شکل میں آیا تھا جو اگرچہ مجمل حیثیت میں تھا مگر پوری زندگی پر محیط تھا۔ آتے ہی اس کی بنیاد پر ایک ٹھوس، جاندار اور متحرک جماعت وجود میں آ گئی جس نے نہ صرف جاہلی معاشرے سے اپنا جداگانہ اور مستقل تشخص قائم کیا بلکہ جاہلیت کے وجود کو بھی اس نے چیلنج کر دیا۔ وہ ہرگز عملی وجود سے عاری حالت میں محض خیالی نظریے کی صورت میں نہیں اترا تھا، اور آئندہ بھی اس کا وجود ایک عملی نظام کے ذریعے ہی منصع ظہور پر آ سکتا ہے۔ جاہلی معاشرے کی تہ بتہ ظلمتوں کے اندر اگر از سر نو اسلام کی شمع فروزاں کی جائے گی تو خواہ کوئی دور ہو اور کوئی ملک ہو، اس کے بغیر قطعاً چارہ کار نہ ہوگا کہ پہلے اسلام کے اس مزاج اور فطرت کو لازمی طور پر سمجھ لیا جائے کہ اس کی نشوونما ایک تحریک اور ایک نامیاتی نظام کے بغیر ہرگز نہ ہو سکے گی۔ اسلام کا اصل نصب العین انسانیت کا فروغ ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام جب مذکورہ طریقہ کار کے مطابق عقیدہ الوہیت کی بنیاد پر ایک مسلم امت کی داغ بیل ڈالتا ہے اور اسے ایک وحدت پسندانہ متحرک جماعت کے سانچے میں ڈھالتا اور عقیدے کو اس جماعت کا واحد رشتہ قرار دیتا ہے، تو اس تمام جدوجہد سے اس کا منتہائی مقصود در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی انسانیت کو بیدار اور اجاگر کرے، اسے پروان چڑھائے، اسے طاقتور اور بالا تر کرے اور انسان کے وجود میں پائے جانے والے تمام پہلوؤں پر اسے غالب کرے۔ چنانچہ وہ اپنے جامع اور ہماگیر نظام کی وساطت سے اسی مقصد جلیل کی تکمیل کے در پہ رہتا ہے۔ اس کے اساسی ضابطے، اس کی جملہ ہدایات، اس کے تمام احکام و شرائع، سب کا ہدف یہی مقصد ہوتا ہے۔ انسان اپنے بعض اوصاف و خصائل میں حیوانات بلکہ جمادات کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے، چنانچہ ان اوصاف و خصائل نے سائنٹیفک جہالت کے علم برداروں کو کبھی تو اس وہم میں ڈال دیا کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان بھی ایک حیوان ہے، اور کبھی انہیں اس خام خیالی میں مبتلا کر دیا کہ انسان جمادات ہی کی ایک قسم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان حیوانات اور جمادات کے ساتھ بعض باتوں میں اشتراک کے باوجود کچھ ایسے خصائص بھی رکھتا ہے جو اسے ان دونوں سے ممیز کرتے ہیں اور اسے ایک منفرد مخلوق کی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ سائنٹیفک جہالت کے علم برداروں نے بھی
بالآخر اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ دراصل ناقابل تردید حقائق نے ان کی گردن اس طرح دبوچ لی ہے کہ وہ کائنات کے اندر انسان کی امتیازی حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، مگر بائے ہمہ ان کا یہ اعتراف نہ مخلصانہ ہے نہ دو ٹوک۔ انسانیت کو فروغ دینے کے نتائج۔ اس مسئلے میں اسلام کے پاکیزہ نظام حیات نے جو خدمت سر انجام دی ہے اس کے نہایت درخشاں اور محسوس نتائج برآمد ہوئے۔ اسلام نے نسل و رنگ، وطن و زبان، مادی مصلحتوں اور جغرافی حد بندیوں کی گھٹیا عصبیتوں اور کمزور رشتوں کو پامال کر کے صرف عقیدہ و دین کے رشتے پر اسلامی معاشرے کی بنا ڈالی۔ اس معاشرے کے اندر انسان اور حیوان کے مشترک خصائص کی بجائے صرف انسانی خصائص کو ابھارا، ان کی آبیاری کی اور غالب و برتر کر دیا۔ اس کارنامہ عظیم کے جو درخشاں اور محسوس نتائج برآمد ہوئے ان میں سے ایک اہم نتیجہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا وسیع الظرف اور کھلا معاشرہ بن گیا جس میں ہر نسل، ہر قوم، ہر زبان اور ہر رنگ کے افراد داخل ہو سکتے تھے۔ اس میں فضول اور حیوانی خصوصیت کی حامل حد بندیوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کے بحر بیکراں میں تمام انسانی نسلوں کی اعلیٰ تر صلاحیتوں اور بوکلموں قابلیتوں کی ندیاں آ کر گرتی رہیں اور باہم خلط ملط ہوتی رہیں، اور ان کے امتزاج سے ایک ایسا اعلیٰ درجے کا مرکب تیار ہوا جس کی عمر اگرچہ نسبتاً کم تھی مگر اس نے دنیا کے اندر ایک ایسی خیرہ کن اور عظیم تہذیب کو جنم دیا جس نے اپنے دور کی تمام انسانی صلاحیتوں اور انسانی فکر و دانش کا نچوڑ اپنے دامن میں جمع کر لیا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس دور میں مسافتیں نہایت کٹھن تھیں اور مواصلات کے ذرائع و وسائل نہایت سست رفتار تھے، اس اعلیٰ درجے کے اسلامی معاشرے میں عربی، فارسی، شامی، مصری، مراکشی، ترکی، چینی، ہندی، رومی، یونانی، انڈونیشی، افریقی، الغرض ہر قوم اور ہر نسل کے جوہر تاباں جمع ہوئے۔ ان سب کی خصوصیات یکجا ہو گئیں اور اختلاط، باہم تعاون و توافق اور ہم آہنگی و یکجہتی کے ساتھ انہوں نے اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب کی تعمیر میں حصہ لیا اور اسے چار چاند لگائے۔ یہ حیرت انگیز تہذیب ایک دن بھی عربی تہذیب نہ تھی بلکہ خالصتاً اسلامی تہذیب تھی۔ یہ کبھی بھی قومی تہذیب نہیں رہی بلکہ ہمیشہ نظریاتی تہذیب کی حیثیت سے متعارف رہی۔ ہر قوم کے افراد اس میں مساویانہ شان کے ساتھ شریک ہوئے۔ محبت اور اخلاص کے مقدس رشتوں نے انہیں باہم منسلک کر رکھا تھا۔ ان کے اندر یہ احساس کوٹ کوٹ کر بھر دیا کہ وہ سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس تہذیب کی خدمت کے لیے اپنی انتہائی قابلیتیں صرف کیں، اپنے ممتاز نسلی خصائص کو اجاگر کر کے اسے تہذیب کے قدموں پر نشاور کیا، اپنے شخصی تجربات، قومی خصوصیات اور حاصل تاریخ کو اسی ایک چمن کی آبیاری اور ترقی کے لیے وقف کر دیا جس طرح وہ سب بلا ادنا تفاوت منسوب تھے، جس کے اندر انہیں وہ رشتہ باہم جوڑے ہوئے تھا جس کا سرا ان کے پروردگار کے ہاتھ میں تھا اور جس میں ان کی انسانیت بلا روک ٹوک پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ وہ نمایاں خوبیاں ہیں جو پوری انسانی تاریخ میں کسی اور انسانی اجتماع کو نصیب نہیں ہو سکیں۔ کیا قدیم معاشروں نے انسانیت کو فروغ دیا؟ قدیم انسانی تاریخ میں سب سے ممتاز اور مشہور ترین معاشرہ رومن ایمپائر سمجھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں بھی متعدد نسلیں جمع تھیں اور مختلف زبانوں اور متعدد رنگوں اور گوناگوں مزاجوں کے لوگ شامل تھے، لیکن ان کا اتحاد اور اجتماع انسانی رشتہ پر قائم نہ تھا اور نہ کوئی اعلیٰ تر قدر مثلاً عقیدہ انہیں باہم پیوستہ رکھنے والا تھا، بلکہ ان کا یہ اجتماع طبقاتی تقسیم پر تھا۔ ایک طرف شرفاء کا طبقہ تھا اور دوسری طرف غلاموں کا۔ پوری ایمپائر انہی دو طبقوں میں منقسم تھی۔
علاوہ ازیں نسلی امتیاز بھی اس کے خمیر میں شامل تھا، جس کی روح سے رومی نسل کو سیادت و تفوق حاصل تھا، اور دوسری تمام نسلیں اس کے مقابلے میں غلاموں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ لہٰذا اس معاشرے کو وہ بلندی نصیب نہ ہو سکی جس تک اسلامی معاشرہ پہنچ گیا تھا، اور نتیجتاً وہ انسانیت کو ان ثمرات و برکات سے بھی بہرہ اندوز نہ کر سکا جن سے اسلامی معاشرے نے اسے مالا مال کیا تھا۔ کیا جدید معاشرے انسانیت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ تاریخ حاضر میں بھی کئی معاشرے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر برٹش امپائر کو لیجیے، لیکن وہ بھی رومی معاشرے سے، جو اس کا مورث اعلیٰ ہے، مختلف نہیں ہے۔ یہ قومی پیمانے پر لوٹ کھسوٹ کا ایک اجتماع ہے جس کی بنیاد انگریز قوم کی برتری اور ان نو آبادیات کی خون آشامی پر ہے جن میں برٹش امپائر کا دیو استبداد ناچ رہا ہے۔ دوسری یورپین سلطنتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اسپین اور پرتگال کی آن جہانی سلطنتیں، فرانسیسی امپائر، ان سب کا ایک ہی ڈھنگ رہ چکا ہے۔ سب کی سب ظالمانہ نظام کی علم بردار اور پست سطح کی بادشاہتیں تھیں۔ کمیونزم نے بھی ایک نرالے طرز کا معاشرہ قائم کرنا چاہا اور ان دیواروں کو مسمار کرنے کا دعویٰ کیا جو رنگ و نسل، وطن و قوم اور جغرافیے نے چن رکھی تھیں، لیکن اس اجتماع کی تعمیر بھی انسان دوستی کی ہمہ گیر نیو پر نہیں کی گئی، بلکہ طبقاتی تقسیم کو بنائے اجتماع قرار دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کمیونسٹ معاشرہ قدیم رومی معاشرے ہی کا دوسرا رخ ہے۔ رومی معاشرہ طبقہ شرفا کو امتیاز دیتا تھا، اور کمیونسٹ معاشرہ طبقہ عمال پرولتاریہ کو یہ امتیازی حیثیت دیتا تھا۔ اس کی تہ میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ دوسرے تمام طبقوں کے خلاف حسد اور بغض کا جذبہ ہے۔ اس قسم کا کم ظرف اور کینہ توز معاشرہ اس کے سوا اور کوئی پھل نہیں دے سکتا کہ وہ انسان کے ادنا جذبات کو بھڑکائے۔ وہ اپنی داغ بیل ہی اس بات پر ڈالتا ہے کہ انسان کے اندر صرف حیوانی اور سفلی اوصاف کو برانگیختہ کرے اور انہیں خوب پالے پوسے اور انہیں زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائے، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں انسان کے بنیادی مطالبات وہی کچھ ہیں جو حیوان کے بنیادی تقاضے اور ضرورتیں ہیں، یعنی غذا، مکان اور جنسی تسکین۔ چنانچہ اس کے فلسفے کی روح سے پوری انسانی تاریخ روٹی کی تلاش میں سرگرداں رہی ہے۔ اس میدان میں اسلام یکتا اور منفرد ہے۔ صرف اسلام ہی وہ ربانی نظام حیات ہے جو انسان کی اعلیٰ ترین خصوصیات کو اوپر ابھار کر لاتا ہے اور پھر انہیں پوری طرح پرورش کرتا ہے، اور انسانی معاشرے کی تعمیر کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ فروغ دیتا ہے۔ اسلام آج تک اس میدان میں یکتا اور منفرد چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ اس نظام سے منحرف ہو کر کسی اور نظام کے خواہاں ہیں، خواہ وہ نظام قوم پرستی کی بنیاد پر ہو یا وطنیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کو اہمیت دیتا ہو یا طبقاتی کشمکش کا علم بردار ہو، یا ان جیسے اور فاسد نظریات کے خمیر سے تیار ہوا ہو، وہ لوگ بلا شبہ انسان کے دشمن ہیں۔ وہ دراصل یہ نہیں چاہتے کہ انسان اس صفحہ ہستی پر اپنی ان بلند تر خصوصیات کے ساتھ نمودار ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں سمو رکھی ہیں، اور نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی تمام انسانی نسلوں کی ہمہ گیر صلاحیتوں اور خوبیوں سے اور ان کے صدیوں کے تجربات سے استفادہ کرے، اور اس غرض کے لیے کوئی مخلوط اور متناسب نظام تجویز کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا،
اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 تا 106۔ باب چہاروں، جہاد فی سبیل اللہ، تحریک جہاد کے مراحل۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے بعثت سے لے کر وصال تک کفار و منافقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہا۔ اس باب میں امام موصوف نے در حقیقت اسلامی جہاد کی تحریک کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ یہ آغاز نبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو دل میں پڑھا کریں، دوسروں تک اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس طرح اقرا کی وحی سے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور یا ایھا المدثر کے ارشاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا منصب دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ چنانچہ جناب نے پہلے اپنی قوم کو ڈرایا، پھر آس پاس کے عربوں کو ڈرایا، اور پھر آگے بڑھ کر تمام عربوں کو ڈرایا، اور پھر بالآخر آپ نے تمام اہل جہان کو ڈرایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے رہے۔ اس عرصے میں نہ جنگ کی اور نہ جزیہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ملتا رہا کہ ہاتھ روکے رکھیں، صبر سے کام لیں، اور عفو و درگزر کا شعار بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور قتال کی بھی اجازت دی گئی۔ پھر یہ حکم ملا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کریں، اور ان لوگوں سے ہاتھ کو روک لیں جو الگ تھلگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نہیں نکلے۔ بعد ازاں یہ حکم دیا کہ مشرکین سے جنگ کریں یہاں تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر حکم جہاد آنے کے بعد کفار کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک اہل صلح، دوسرے اہل حرب، اور تیسرے اہل ذمہ۔ جن کفار سے آپ کا معاہدہ اور صلح تھی، حکم ہوا کہ ان کا معاہدہ پورا کریں، اور جب تک وہ خود عہد پر استوار رہیں ان کے معاہدے کا ایفا کیا جائے، اور اگر ان سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں، اور اس وقت تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں جب تک نقض عہد کی انہیں اطلاع نہ کر دیں۔ اور حکم ہوا کہ عہد شکنی کرنے والوں سے جنگ کی جائے۔ اور جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس سورہ میں تینوں قسم کے احکام بیان کیے گئے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور رسول کے دشمن ہیں ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کفار اور منافقین کے بارے میں اس سورہ میں بتایا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان سے سخت برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ شمشیر و سنا سے جہاد کیا اور منافقین کے ساتھ دلیل و زبان سے۔ اسی سورہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار کے ساتھ کیے ہوئے اپنے تمام معاہدوں سے اعلان برات کر دیں اور ان کے معاہدے ان کے منہ پر دے ماریں۔ اس سلسلے میں اہل معاہدہ کی 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک وہ قسم جس سے قتال کا حکم دیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود عہد شکنی کی تھی اور عہد کی پابندی پر قائم نہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے جنگ کی اور ظفر یاب ہوئے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے اب ایک معین مدت تک کے لیے تھے اور انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کو مدد دی۔ ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے معاہدوں کی مدت پوری کریں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہ تھا اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہوئے، یا ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ غیر معین عرصہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ تو ایسے سب لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انہیں 4 ماہ کی مہلت دی جائے اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان سے قتال کیا جائے۔ چنانچہ عہد شکنی کرنے والوں کو قتل کیا گیا اور جن سے کوئی معاہدہ نہ تھا یا جن کے ساتھ غیر محدود مدت کا معاہدہ تھا انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی اور ایفائے معاہدہ کرنے والوں کی مدت معاہدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح کے تمام لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور عرصہ مہلت کے خاتمے تک وہ کفر پر قائم نہ رہے۔ اہل ذمہ پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ الغرض سورہ برات کے نازل ہونے کے بعد کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ نے مستقل طور پر 3 شکلیں اختیار کر لیں: محاربین، اہل عہد اور اہل ذمہ۔ اہل عہد بھی بالآخر اسلام میں شامل ہو گئے اور صرف 2 قسم کے لوگ رہ گئے: محاربین اور اہل ذمہ۔ محاربین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف رہتے تھے۔ اس طرح تمام اہل زمین 3 شکلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے: ایک مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دوسرے صلح جو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان ملی، اور تیسرے خائفین جو برسر جنگ رہے۔ رہا منافقین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ظاہر کو قبول کریں اور ان کے باطن کے حالات کو اللہ پر چھوڑ دیں اور علم اور دلیل سے ان کے ساتھ جہاد کریں، ان سے روکشی کریں اور شدت کا برتاؤ کریں اور قول بلیغ کے ساتھ ان کے دلوں پر اثر ڈالیں۔ ان کا جنازہ پڑھنے سے اور ان کی قبروں پر قیام کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کافر اور منافق دشمنوں کے بارے میں۔ اس مضمون میں جہاد اسلامی کے تمام مراحل کی بڑی عمدگی سے تلخیص کی گئی ہے۔ اس تلخیص میں دین حق کے تحریکی نظام کے امتیازی اور دور رس اوصاف کی جھلک ملتی ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ ان کا بغیر نظر مطالعہ کیا جائے، لیکن ہم یہاں چند مجمل اشارات ہی سے کام لے سکتے ہیں۔ تحریک جہاد کی پہلی امتیازی خصوصیت۔ دین حق کا پہلا امتیازی وصف یہ ہے کہ اس دین کا پورا نظام عملی اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اس کی تحریک واقعے میں موجود انسانوں کو پکارتی ہے اور ان وسائل و ذرائع سے کام لیتی ہے جو انسان کے عملی حالات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں۔ چونکہ اس تحریک کا مقابلہ ایک ایسی جاہلیت سے ہوتا ہے جو ایک طرف خیالات اور عقائد پر قابض ہوتی ہے، دوسری طرف اس کی بنیاد پر زندگی کا عملی نظام قائم ہوتا ہے، اور تیسری طرف اسے اور اس کے قائم کردہ نظام زندگی کی پشت پناہی کے لیے سیاسی اور مادی اقتدار موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی تحریک کو جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے متوازی وسائل و اسباب بروئے کار لانا پڑتے ہیں۔ یہ تحریک خیالات و عقائد کی اصلاح کے لیے دعوت و تبلیغ کو ذریعہ بناتی ہے۔ جاہلی نظام زندگی اور اس کے پشت پناہ اقتدار کے ازالے کے لیے مادی طاقت اور جہاد سے کام لیتی ہے، کیونکہ یہ نظام اور یہ اقتدار عامت الناس کے عقائد و خیالات کی اصلاح کی کوشش میں حائل ہوتا ہے اور اپنے وسائل اور گمراہ کن ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔
اور انہیں اپنے رب جلیل کی بجائے انسانوں کے آگے جھکا دیتا ہے۔ یہ تحریک مادی اقتدار سے نبرد آزمائی میں محض دعوت و تبلیغ ہی پر اکتفا نہیں کرتی اور نہ عام انسانوں کے افکار کو بدلنے کے لیے جبراً و کراہن اور قوت کا استعمال مناسب سمجھتی ہے۔ یہ دونوں اصول اس دین کے طریقہ کار میں یکساں طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور یکساں طور پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ تحریک برپا ہی اس غرض کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی کے جوئے سے آزاد کر کے اسے خدائے واحد کا بندہ بنائے۔ دوسری امتیازی خصوصیت۔ اس کا دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ ایک عملی تحریک ہے جو مرحلہ با مرحلہ ترقی کرتی ہے اور ہر مرحلے میں اپنی عملی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق متوازی اور موزوں وسائل اختیار کرتی ہے۔ ہر مرحلہ بعد میں آنے والے مرحلے کے لیے فضا ہموار کرتا ہے۔ دراصل یہ دین عملی زندگی کا تجریدی نظریات سے سامنا نہیں کرتا اور نہ وہ زندگی کے مختلف مراحل کو جامد اور ناقابل تغیر ذرائع سے طے کرتا ہے۔ جو لوگ دین کے نظام جہاد پر گفتگو کرتے ہوئے قرآنی نصوص کو بطور استدلال پیش کرتے وقت دین کے اس امتیازی وصف کا لحاظ نہیں کرتے اور نہ ان مراحل کی فطرت و حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں جن سے تحریک جہاد گزری ہے، اور نہ ان کی نظر اس پہلو پر ہوتی ہے کہ مختلف نصوص کا ہر مرحلے سے کیا تعلق ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جب اسلام کے نظام جہاد پر کلام کرتے ہیں تو بات کو نہایت بھونڈے طریقے سے خلط ملط کر دیتے ہیں اور دین کے نظام جہاد کو گمراہ کن انداز سے بیان کرتے ہیں اور آیات قرآنی کو زبردستی کھینچ تان کر ان میں سے ایسے اصول اور قواعد کلیہ اخذ کرتے ہیں جن کی ان آیات میں قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کی غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی آخری اور کلی نص ہے اور اس میں دین کا آخری اور کلی حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ گروہ مفکرین دراصل ان مایوس کن حالات کے دباؤ کے سامنے روحانی اور عقلی طور پر ہتھیار ڈال چکا ہے جس میں اس وقت موجودہ مسلمان نسل مبتلا ہے اور جس کے پاس سوائے اسلام کے لیبل کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ اسی شکست خوردہ ذہنیت کا اثر ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اس تعویل سے دین پر بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ اس غلط تعویل سے وہ دین کو اپنے امتیازی طریقہ کار سے دستبردار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ گویا دین اپنا یہ نصب العین چھوڑ دے کہ وہ روئے زمین سے تمام طاغوتی طاقتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ انسانیت کا سر صرف خدائے واحد کے آگے خم کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے پروردگار کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اسلام اپنا یہ نصب العین سر انجام دینے کے لیے لوگوں سے بزور شمشیر اپنا عقیدہ نہیں منواتا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے انتخاب عقیدہ کی آزاد فضا فراہم کرتا ہے اور وہ برسر اقتدار سیاسی نظاموں کو کلیتاً مٹا دیتا ہے یا انہیں زیر نگیں کر کے جزیہ قبول کرنے اور سر اطاعت خم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح وہ کوئی ایسی رکاوٹ باقی نہیں رہنے دیتا جو اس عقیدے کو ماننے کی راہ میں لوگوں کے سامنے حائل ہوتی ہو۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ چاہیں تو وہ اس عقیدے کو قبول کریں یا نہ کریں۔ تیسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ دین کی یہ سخت کوش اور رواں دواں تحریک اور اس کے نو بنو وسائل دین کو اس کے بنیادی اصول و مقاصد سے دور نہیں کرتے۔ دین نے روز اول ہی سے خواہ وہ رسول کے قریبی رشتہ داروں سے ہم کلام ہو یا قریش سے خطاب کر رہا ہو یا سب عربوں کی طرف اس کا روئے سخن ہو
یا تمام دنیا کے باشندے اس کے مخاطب ہوں، اس نے سب سے ایک ہی بنیاد پر گفتگو کی ہے۔ وہ سب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی بندگی سے نکل کر صرف خدائے واحد کی بندگی کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اس اصول پر وہ کوئی سودا بازی نہیں کرتا اور نہ کسی لچک کو گوارا کرتا ہے۔ پھر وہ اس یکتا مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک لگے بندھے منصوبے پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ یہ منصوبہ چند معین مراحل پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر مرحلے کے لیے متوازی اور نئے وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ چوتھی امتیازی خصوصیت۔ چوتھا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ دین مسلم معاشرے اور دیگر معاشروں کے باہمی تعلقات کو باقاعدہ قانونی شکل دیتا ہے، جیسا کہ زاد المیعاد کی مذکورہ تلخیص سے واضح ہوتا ہے۔ یہ قانونی ضابطہ جس بنیاد پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خدا کی فرما برداری اور طاعت کیشی کا رویہ اختیار کرنا ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی طرف رجوع کر لینا انسانیت پر لازم ہے، اور اگر وہ اس کی طرف رجوع نہ کرے اور اسے اختیار نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے ساتھ بالجملہ مصالحت کا موقف اختیار کرے اور کسی سیاسی نظام یا مادی طاقت کی شکل میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ وہ ہر فرد کو آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسے اختیار کرے یا نہ اختیار کرے، اور اگر اسے اختیار نہ کرنا چاہے تو اس کی مزاحمت بھی نہ کرے اور دوسروں کے لیے سد راہ نہ بنے۔ اگر کوئی شخص مزاحمت کا رویہ اختیار کرے گا تو اسلام کا فرض ہوگا کہ وہ اس سے جنگ کرے یہاں تک کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے، یا پھر وہ وفاداری اور اطاعت کا اعلان کر دے۔ شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ادیب جب اسلام میں جہاد کی حقیقت کے موضوع پر خامہ فرسائی کرتے ہیں اور دامن اسلام سے جہاد کا دھبا دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دو باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ ایک دین کا یہ رویہ کہ وہ عقیدہ کو جبراً ٹھونسنے کی مخالفت کرتا ہے، جیسا کہ نص قرآنی لا اکراہ فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 سے آیا ہے، اور دوسرا دین کا یہ طریقہ کار کہ وہ ان تمام سیاسی اور مادی قوتوں کو نیست و نابود کرتا ہے جو عقیدہ دین اور انسانوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہیں اور جو انسان کو انسان کے سامنے صرف گندہ کرتی ہیں اور اسے اللہ کی عبودیت سے روکتی ہیں۔ یہ دونوں اصول بالکل الگ الگ ہیں، ان کا باہم کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ دونوں کو باہم گڑمٹ کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ بائیں ہمہ یہ لوگ اپنی شکست خوردہ ذہنیت سے مجبور ہو کر غلط مبحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کو صرف اس مفہوم میں محصور کر دیا جائے جسے آج دفاعی جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی جہاد ایک جداگانہ حقیقت ہے، عہد حاضر کی انسانی جنگوں سے اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اسباب جنگ کے لحاظ سے اور نہ جنگ کے ظاہری رنگ ڈھنگ کے لحاظ سے۔ اسلامی جہاد کے اسباب خود اسلام کے مزاج اور دنیا میں اس کے اصل کردار کے اندر تلاش کرنے چاہیے اور ان اعلیٰ اصولوں کے اندر تلاش کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے مقرر فرمائے اور جنہیں بروئے کار لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے منصب عظیم پر سرفراز فرمایا، اور پھر آپ کو خاتم النبیین اور آپ کی رسالت کو خاتم الرسالات کا درجہ دیا۔ دنیا میں حکومت الہیہ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ دنیا میں خدا کی بادشاہت کے قیام کی یہ صورت نہیں ہے کہ مسند حاکمیت پر کچھ مقدس افراد یعنی دینی رہنما فروکش ہو جائیں، جیسا کہ چرچ کی بادشاہت کا حال تھا، اور نہ یہ درست ہے کہ دیوتاؤں کے کچھ نمائندے زمام حاکمیت ہاتھ میں لے لیں، جیسا کہ تھیوکریسی یا خدا کی مقدس حکومت
کے نام سے یاد کیے جانے والے نظام میں رائج تھا۔ خدا کی بادشاہت کا قیام یہ ہے کہ خدا کی شریعت حکمرانی کرے اور تمام معاملات کا آخری فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے، لیکن یہ پیش نظر رہے کہ دنیا میں خدا کی بادشاہت کا قیام، انسان کی بادشاہت کا خاتمہ، غاصبین کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر خدا کی طرف اسے لوٹانا، شریعت الہی کی فرما روائی، انسانی قوانین کی تنسیخ، یہ سب مہمیں مجرد دعوت و تبلیغ سے انجام نہیں پا سکتی۔ جو لوگ خلق خدا کی گردنوں پر سوار ہیں اور انہوں نے اقتدار خداوندی پر غاصبانہ تسلط قائم کر رکھا ہے، یہ نری تبلیغ اور اپیل سے اپنے تخت اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے لیے دنیا کے اندر دین حق کی سرفرازی نہایت سہل اور خوشگوار کام ہوتا، لیکن انبیاء کی تاریخ سے جو کچھ واضح ہوتا ہے اور دین حق کی صدیوں پر پھیلی ہوئی داستان جس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اتنا اہم اعلان کہ الوہیت اور ربوبیت صرف خداوند عالم کے لیے مخصوص ہے، اور پھر اس اعلان کا یہ اہم نتیجہ کہ انسان اللہ کے ماں سوا ہر قسم کے اقتدار اور حاکمیت سے آزاد ہوگا، یہ کوئی محض نظریاتی فلسفیانہ اور منفی نوعیت کا اعلان نہ تھا، بلکہ یہ مثبت تحریکی دعوت تھی جس کے پیش نظر ایک ایسے نظام زندگی کو عملاً بروئے کار لانا تھا جو شریعت الہی کے مطابق انسانوں پر حکمرانی کرے اور انہیں عملی طاقت سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدائے وحدہ لا شریک کے حلقہ بندگی میں داخل کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنے اہم مشن کو سر انجام دینے کے لیے ضروری تھا کہ یہ اعلان مجرد تبلیغ و دعوت تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک کا قالب بھی اختیار کرے تاکہ عملی صورتحال کے ہر پہلو کا مقابلہ متوازی اور عملی وسائل و ذرائع سے ہو سکے۔ انسان نے ہر دور میں، دور ماضی میں بھی، عہد حاضر میں بھی، اور شاید عالم فردہ میں بھی دین حق کا طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے مقابلہ کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوششیں کی ہیں، کیونکہ یہ دین انسانوں کو غیر اللہ کی آقائی سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ انسانوں نے اس دین کے راستے میں فکری اور مادی ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی دیواریں حائل کی، نسلی اور طبقاتی نعرے استعمال کیے۔ انسان کے منحرف عقائد اور باطل تصورات بھی مذکورہ عوامل کے پہلو بپہلو کام کر رہے تھے، اور ان دونوں کے اتحاد سے انتہائی پیچیدہ صورتحال ظہور پذیر ہوتی رہی ہے۔ اگر تبلیغ عقائد اور تصورات کی اصلاح کرتی ہے تو تحریک دوسرے مادی سنگھائے راہ کو صاف کرتی ہے، جن میں سر فہرست وہ سیاسی قوت ہے جو پیچیدہ مگر مربوط فکری، نسلی، طبقاتی، اجتماعی اور اقتصادی سہاروں پر قائم ہوتی ہے، اور یہ دونوں تبلیغ اور تحریک مل کر قائم شدہ نظام پر چاروں طرف سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تمام عوامل و اسباب کے ساتھ اپنے نئے نظام کو بروئے کار لانے میں ممد ہوتے ہیں، اور اس غرض کے لیے ہر مخالف عامل کا اس کے ہم پلہ عوامل اور وسائل سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس زمین پر انسان کی حقیقی آزادی، بلکہ پوری دنیا میں پوری انسانیت کی حقیقی آزادی کا عظیم مشن سر انجام دینے کے لیے ان دونوں کو یعنی تبلیغ اور تحریک کو دوش بدوش کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے جسے بار بار ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے۔ عبودیت کی اصل حقیقت۔ یہ دین صرف عربوں کی آزادی کا اعلان نہیں ہے، اور نہ اس کا پیغام صرف عربوں تک محدود ہے۔ اس دین کا موضوع انسان، پوری نوع انسانی، اور اس کا دائرہ کار زمین، پوری روئے زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف عربوں کا پروردگار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی ربوبیت ان لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے جو عقیدہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل جہان کا رب ہے۔ یہ دین تمام اہل جہان کو ان کے رب کی طرف لوٹا دینا چاہتا ہے، انہیں عبودیت، غیر اللہ کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اصل عبودیت یہ ہے کہ انسان ایسے قوانین کا طوق اپنے گلے میں
ڈال لے جو خود اس جیسے انسانوں ہی نے وضع کیے ہوں، اور یہی وہ عبادت بندگی ہے جس کے بارے میں اس دین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رہے گی۔ جو شخص غیر اللہ کے آگے اس عبادت کو بجا لاتا ہے، وہ چاہے دینداری کا لاکھ دعویٰ کرے مگر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ رائج الوقت قانون اور حکومت کی اطاعت عبادت کا دوسرا نام ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کی روح سے جب یہود اور نصارہ نے خدائے واحد کی عبادت سے روگردانی کی تو وہ مشرکین میں شمار کیے گئے۔ ترمذی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ان عدی بن حاتم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو وہ شام بھاگ گئے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، مگر ان کی بہن اور قبیلے کے چند لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہن پر احسان فرمایا اور انہیں بلا فدیہ آزاد کر دیا اور کچھ عطیہ دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور انہیں اسلام کی ترغیب دی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عدی تیار ہو گئے۔ مدینہ میں لوگوں کے اندر عدی کی آمد کا چرچا ہوا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں چاندی کی سلیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب ٹھہرا لیا۔ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی وہ راہبوں کی عبادت نہیں کرتے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو ان کے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے وہ لوگ حلال مان لیتے تھے، اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا اسے وہ حرام تسلیم کر لیتے تھے، اور یوں وہ اپنے علماء اور راہبوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اس بارے میں نص قطعی ہے کہ کسی غیر الہی قانون اور حکومت کی پیروی ایک عبادت ہے، اور اس کے ارتکاب کے بعد مسلمان دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس نص سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کو ارباب من دون اللہ ٹھہرا لیں۔ دین حق اسی منکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا اعلان ہے کہ اس خطہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو غیر اللہ کی عبودیت سے آزاد ہونا چاہیے۔ اسلام دعوت اور تحریک دونوں پہلوؤں سے برپا ہو۔ اگر انسان کی عملی زندگی اسلام کے مذکورہ اعلان آزادی کے خلاف پائی جاتی ہو تو اس صورتحال کے ازالے کے لیے ناگزیر ہے کہ اسلام بیک وقت تبلیغ، بیان اور تحریک حرکت دونوں پہلوؤں سے میدان میں اترے اور ان سیاسی طاقتوں پر کاری ضربیں لگائے جو انسانوں کو غیر اللہ کی چوکھٹ پر صرف گندہ کرتی ہیں اور اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر ان پر حکمرانی کرتی ہیں اور اسلام کی دعوت کو لوگوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ اسلام کا انتخاب کرنا بھی چاہیں تو بھی انہیں یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ برسر اقتدار طاقت سے بے خوف اور بے نیاز ہو کر اسے قبول کر سکیں۔ تبلیغ اور تحریک دونوں حیثیتوں سے اسلام کا روبکار آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ اسلام طاغوتی اقتدار سے ملک خدا کو پاک کرنے کے بعد چاہے وہ نرا سیاسی نوعیت کا ہو اور چاہے اس نے نسلیت کا لبادہ پہن رکھا ہو یا ایک ہی نسل کے اندر طبقاتی امتیازات پیدا کر رکھے ہوں، ایک ایسا نیا معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام قائم کر سکے جو تحریک آزادی انسان کو عملی جامہ پہنائے اور دنیا کے اندر اسے فروغ دینے میں معاون ہو۔ اسلام کے نزدیک آزادی انسان کا مطلب
اسلام کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر زبردستی اپنا عقیدہ ٹھونسے، مگر یہ بھی واضح ہے کہ اسلام کسی مجرد عقیدے کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، اسلام انسانوں کی غلامی سے انسان کو آزاد کرانے کا ایک عالمگیر اعلان ہے۔ اس کی دعوت کا آغاز ہی اس نصب العین سے ہوتا ہے کہ وہ ایسے تمام نظاموں اور حکومتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے جو انسانوں کی گردنوں پر انسانوں کی حاکمیت کا تخت بچھاتی ہیں اور انسانوں کو انسان کا غلام بناتی ہیں۔ جب وہ لوگوں کی گردنوں کو انسانی حاکمیت کے سیاسی دباؤ سے چھڑا دیتا ہے اور ان کے سامنے انسان کی روح و عقل کو منور کر دینے والی دعوت پیش کر دیتا ہے، تو پھر انہیں آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس عقیدے اور نظریے کو چاہیں اپنی آزاد مرضی سے اختیار کر لیں۔ لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی اہواء و اغراض کو الہ بنا لیں، یا وہ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ انسانوں کی غلامی میں رہیں گے اور ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں گے۔ دنیا کے اندر حکمرانی کا جو نظام بھی قائم ہو وہ بندگی رب کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، اور قوانین حیات کا ماخذ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تاکہ اس اصولی نظام کے سائے میں ہر فرد کو آزادی ہو کہ وہ جس عقیدے کو چاہے قبول کرے۔ یہی صورت ہے جس میں دین یعنی قانون سرفگندگی، اطاعت اور بندگی سراسر صرف اللہ کے لیے، یہی صورت ہے جس میں دین یعنی قانون سرافگندگی، اطاعت اور بندگی سراسر صرف اللہ کے لیے خالص ہو سکتی ہے۔ دین کا مفہوم عقیدے کے مفہوم سے زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ دین اس نظام اور طریقے عمل کا نام ہے جو انسانی زندگی کو اس کی وسعتوں سمیت اپنے قبضہ اقتدار میں لاتا ہے۔ اسلام میں اس نظام کا تمام تر اعتماد عقیدے پر ہوتا ہے، مگر اس کی گرفت کا دائرہ عقیدے سے زیادہ وسیع ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام حکومت کے اندر اس امر کی گنجائش ہے کہ اس میں ایسی متعدد آبادیاں پائی جائیں جو اسلام کے ملکی قانون کی، جو اللہ کی بندگی پر استوار ہوتا ہے، وفادار تو ہوں، مگر انہوں نے اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا ہو۔ کیا اسلام دفاعی تحریک ہے؟ جو شخص دین کے اس مخصوص مزاج کو، جس کی تشریح ہم اوپر کر آئے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اسلامی تحریک کا آغاز دونوں صورتوں میں ہونا ناگزیر ہے، یعنی جہاد بالسیف کی صورت میں بھی اور جہاد بالقول کی صورت میں بھی، اور یہ حقیقت بھی اس پر عیاں ہو جائے گی کہ اسلام ان محدود معنی میں دفاعی تحریک نہیں ہے۔ یہ تنگ اور غلط مفہوم دراصل ان حضرات کا تجویز کردہ ہے جو حالات کے دباؤ اور مستشرقین کے عیارانہ حملوں سے شکست کھا کر اسلام کی تحریک جہاد کی یہ تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایک سیل رواں تھا جو اس لیے امڈا کہ دنیا کے اندر انسان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرے۔ وہ انسان کی عملی زندگی کے ایک ایک پہلو سے نبرد آزما ہوا، اور ہر پہلو کی اصلاح کے لیے اس نے وہ وسائل اختیار کیے جو اس کے لیے مناسب اور موزوں تھے۔ اس کی تحریک جہاد متعین مرحلوں سے گزری اور اس نے ہر مرحلے میں نئے اور کارگر وسائل سے کام لیا۔ بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اسلام کی تحریک جہاد ایک دفاعی تحریک ہے، تو پھر ہمیں خود لفظ دفاع کے مفہوم کو بدلنا ہوگا، اور دفاع سے مراد انسان کا دفاع لینا ہوگا، یعنی ان تمام محرکات و اسباب کے مقابلے میں انسان کی مدافعت کرنا جو انسان کی آزادی کو پامال کرتے ہیں یا اس کی حقیقی آزادی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ محرکات جس طرح تصورات اور اعتقادات کی صورت میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ ایسے سیاسی نظاموں کی شکل میں بھی پائے جا سکتے ہیں جو اقتصادی، طبقاتی اور نسلی حد بندیوں اور امتیازات پر قائم ہوتے ہیں۔ جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو اس وقت بھی روئے زمین پر ان محرکات کا دورہ تھا، اور عہد حاضر کی تازہ جاہلیت میں بھی ان کی بعض شکلیں دنیا میں رائج ہیں۔ لفظ دفاع کا یہ وسیع مفہوم اختیار کر کے ہم بآسانی ان داعیات کا ادراک کر سکتے ہیں جن کی بدولت دنیا میں اسلامی تحریک کا طلوع جہاد کے جلوہ میں ہوا۔
بلکہ اس طرح ہمارے سامنے خود اسلام کا صحیح مزاج بھی آئینہ ہو جائے گا، اور ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی کہ اسلام کا مطلب ہے انسان کی بندگی انسان سے آزادی، ربوبیت الہی اور تعلیمات ربانی کے سامنے سرفگندگی، دنیا میں خواہشات انسانی کی خودسری اور سرکشی کا خاتمہ، اور صرف شریعت الہی اور خدا کی حکومت۔ رہی وہ کوششیں جو ایسے دلائل اور وجوہ جواز گھڑنے میں صرف کی جا رہی ہیں جن سے اسلامی جہاد کو اسی محدود اور تنگ مفہوم کا جامہ پہنایا جا سکے جو مدافعانہ جنگ کی رائج الوقت اصطلاح میں پایا جاتا ہے، اور وہ دیدہ ریزی جو اس غرض کے لیے ایسی روایات و اسناد کا کھوج لگانے میں کی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ جہاد اسلامی کے جتنے وقائع پیش آتے ہیں وہ محض وطن اسلام پر ہمسایہ طاقتوں کی جارحیت کے سد باب کے سلسلے میں پیش آئے ہیں۔ ان میں سے بعض کے نزدیک وطن اسلام سے مراد جزیرۃ العرب ہی ہے۔ ایسی تمام کوششیں دراصل اس امر کی غماز ہیں کہ یا تو دین کے مزاج کو اور دنیا کے اندر اس کے اصل رول کو اسلام کے ان کرم فرماؤں نے سمجھا ہی نہیں، اور یا حالات کی سنگینی کے سامنے اور جہاد اسلامی پر مستشرقین کے عیارانہ حملوں کے مقابلے میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ رومی اور فارسی طاقتیں جزیرۃ العرب پر حملہ آور نہ ہوں گی تو اسلام کے سیل رواں کو دنیا کے اطراف و اکناف تک پہنچانے کی کوشش نہ کرتے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی دعوت کو آگے بڑھایا ہی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی راہ میں متعدد مادی مشکلات حائل تھیں، مثلا ریاست کا سیاسی نظام، معاشرے کے نسلی اور طبقاتی امتیازات، اور پھر ان نسلی اور طبقاتی نظریوں کی کوکھ سے جنم لینے والے اقتصادی نظام اور ان کی محافظت اور پشت پناہی کرنے والے ریاست کے مادی وسائل۔ یہ سب عوامل راستے کے سنگ ہائے گراں تھے۔ یہ تصور کرنا کتنی بڑی سادہ لوحی ہے کہ ایک دعوت روئے زمین پر بسنے والی پوری نوع انسانی کی آزادی کا اعلان بھی کرے اور پھر وہ مذکورہ بالا رکاوٹوں کا سامنا محض زبان و بیان کے جہاد سے کرتی پھرے۔ بے شک یہ دعوت زبان و بیان سے بھی جہاد کرتی ہے، مگر کب؟ اس وقت جب انسان اس دعوت کو قبول کرنے میں آزاد ہوں۔ چنانچہ یہ دعوت تمام اثرات و موانع سے انسانوں کو آزاد کر دینے کے بعد آزادی کی فضا میں ان سے اپیل کرتی ہے اور لا اکراہ فی الدین کے ضابطے کی پابندی کرتی ہے۔ لیکن جب مذکورہ بالا مادی اثرات اور رکاوٹوں کی عملداری ہو تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پہلے انہیں بذریعہ قوت دور کیا جائے، تاکہ جب یہ دعوت انسان کے دل و دماغ سے اپیل کرے تو وہ ایسی تمام زنجیروں اور بیڑیوں سے آزاد ہو اور کھلے دل سے اس اپیل کے بارے میں اپنا فیصلہ دے سکیں۔ دعوت اسلامی کا نصب العین اگر انسان کی آزادی کا فیصلہ کن اعلان ہے، اور پھر یہ اعلان محض فلسفیانہ اور نظریاتی تشریحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عملی حالات سے نبردآزما ہونا چاہتا ہے اور ہر پہلو کا ایسے وسائل سے توڑ کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے موزوں اور مؤثر ہوں، تو ایسی انقلابی دعوت کے لیے جہاد کا راستہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اس کا جہاد سے وہی تعلق ہے جو چولی کا دامن سے ہے۔ چاہے وطن اسلام اور صحیح اسلامی اصطلاح میں دارالاسلام، چاہے وطن اسلام امن کی حالت میں ہو اور چاہے اس کے سر پر ہمسایہ طاقتوں کا خطرہ منڈلا رہا ہو، اسلام جب امن کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ سستا امن نہیں ہوتا جس کی تان صرف اس بات پر آ کر ٹوٹ جائے کہ اسلام کے نام لیوا جس مخصوص خطۂ ارض میں رہتے ہیں وہ خطرات سے محفوظ و مصون ہو جائے۔ اسلام جس امن کا خواہاں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین پورے کا پورا قائم ہو جائے، تمام انسان صرف خدائے واحد کی عبودیت بجا لائیں اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کو رب نہ ٹھہرائیں۔ عہد نبوت کے بعد
اصل اعتبار ان آخری مراحل کا ہے جن تک اسلام کی تحریک جہاد بحکم خداوندی پہنچی ہے۔ دعوت کے ابتدائی مراحل یا درمیانی مراحل اب معتبر نہیں ہوں گے۔ ابتدائی اور درمیانی مراحل گزر چکے ہیں، اور جیسا کہ امام ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ بالآخر جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات کے نازل ہو جانے کے بعد کفار کے ساتھ جو رویہ اختیار فرمایا اس کی 3 شکلیں ہوئیں۔ وہ کفار جو برسر جنگ ہیں، دوسرے وہ جو معاہدین ہیں، اور تیسرے اہل ذمہ۔ معاہدین اور اہل صلح بھی جب ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تو صرف 2 ہی قسم کے کفار جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں رہ گئے، ایک محاربین اور دوسرے اہل ذمہ۔ محاربین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خائف ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہر وقت جنگ کی حالت رہتی ہے۔ گویا تمام اہل جہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی روح سے 3 قسموں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، دوسرے وہ صلح جو جنہیں آپ سے امن ملا، اور ان سے مراد اہل ذمہ ہیں جیسا کہ اوپر کی عبارت سے واضح ہے، اور تیسرے محاربین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خائف تھے۔ اس بحث میں کفار کے ساتھ دعوت اسلامی کے رویے کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں، منطقی طور پر یہی شکلیں اس دین کے مزاج اور مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ حالات سے شکست خوردہ ذہنیت اور مستشرقین کے حملوں سے بوکھلا جانے والی فکر جہاد کی جو تشریح کرتی ہے، منطق و عقل کی روح سے اس دین کے مزاج سے کوسوں دور ہے۔ جہاد کے تدریجی احکام۔ مسلمان جب شروع میں مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال سے باز رہنے کا حکم دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بعد میں انہیں قتال کی اجازت دی گئی اور ارشاد ہوا کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور میں کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور معابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 سے 41 تک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں وہ بھی ان سے قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اور آخر میں تمام مشرکین کے خلاف عمومی طور پر قتال کو فرض کیا گیا اور حکم ملا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان سے لڑو
یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ یوں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق پہلے مسلمانوں کو مشرکین اور کفار کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا گیا، پھر اس کی اجازت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف قتال کو فرض کیا گیا جو قتال کی ابتدا کریں، اور آخر میں تمام مشرکین اور کفار کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا۔ جہاد کے بارے میں قرآن کی واضح نصوص، جہاد پر برانگیختہ کرنے والی احادیث رسول، صدر اسلام کی اسلامی جنگیں، بلکہ پوری اسلامی تاریخ کا سرگزشت جہاد سے لبریز دفتر، یہ تمام ایسے واضح اور روشن دلائل ہیں کہ ان کی موجودگی میں مسلمان کا دل جہاد کی وہ تفسیر قبول کرنے سے سخت ابا کرتا ہے جو ان حضرات کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے، جن کا ذہن در حقیقت نامساعد حالات کے دباؤ اور مستشرقین کے مکارانہ پروپیگنڈے سے مات کھا چکا ہے۔ ایسا کون عقل کا دھنی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکام بھی سنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح اقوال پر بھی اس کی نظر ہو، اور اسلامی فتوحات سے لبریز تاریخ کا دفتر بھی اس کے سامنے ہو، اور پھر وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو جائے کہ جہاد کی پوری اسکیم ایک عارضی ہدایت تھی اور تغیر پذیر حالات اور اسباب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس اسکیم کا صرف وہ پہلو دائمی حیثیت رکھتا ہے جو سرحدوں کی حفاظت سے تعلق رکھتا ہے۔ اذن قتال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابتدائی احکام نازل ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس امر سے آگاہ کر دیا تھا کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ابدی اور مستقل اصول جاری ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے تاکہ خدا کی زمین میں فساد کا کلا کما ہوتا رہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39-40۔ لہٰذا یہ کشمکش ایک عارضی حالت نہیں ہے بلکہ ابدی اور مستقل جنگ ہے۔ یہ جنگ اس ابدی فیصلے کا لازمی تقاضا ہے کہ روئے زمین پر حق اور باطل دوش بدوش نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے جب کبھی دنیا میں اللہ کی ربوبیت پر مبنی نظام قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور انسان کو بندگی انسان کی لعنت سے نجات دینے کی تحریک کی ہے، تو اللہ کی حاکمیت پر غاصبانہ قبضہ رکھنے والی طاقتیں اس کے خلاف شمشیر برہنہ بن کر کھڑی ہو گئیں اور اس کے وجود کو کسی قیمت پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں۔ خود اسلام بھی ان باغیوں کے قلعہ کما پر کمر بستہ رہا اور انسانوں کی گردنوں پر سوار ان کے طاغوتی نظام کو مٹاتا رہا۔ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کے درمیان یہ ستیزہ کاری ازل سے جاری ہے، اور جہاد آزادی کا سیل رواں بھی اس وقت تک نہیں تھم سکتا جب تک ابو لہبی ختم نہ ہو اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ مکی دور میں جہاد بالسیف کیوں منع تھا؟ مکی زندگی میں قتال سے ہاتھ روک رکھنے کا حکم طویل المیعاد منصوبہ بندی کا محض ایک عارضی مرحلہ تھا۔ یہی حکمت ہجرت کے ابتدائی ایام میں کار فرما تھی، لیکن ابتدائی ایام کے بعد جب مسلم جماعت جہاد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا محرک محض مدینہ منورہ کے تحفظ اور دفاع کا احساس نہ تھا۔ بلا شبہ یہ تحفظ بھی ناگزیر تھا، لیکن یہ اسلامی تحریک کا ایک ابتدائی مقصد یا ہیلہ تھا، منتہائی مقصود نہ تھا، اور اس کی روح یہ تھی کہ تحریک کے مرکز طلوع کو
خطرات سے محفوظ رکھا جائے تاکہ کاروان تحریک رواں دواں رہے اور انسان کی آزادی کا فریضہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے برابر پیش قدمی کرتا رہے اور ان تمام دیواروں کو ڈھا دے جو آزادی انسان کی راہ میں حائل ہوں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا جہاد بالسیف سے دستخوش رہنا قابل فہم اور قرین عقل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ میں حریت تبلیغ کا انتظام موجود تھا۔ صاحب دعوت علیہ الصلاۃ و تسلیم بنو ہاشم کی تلواروں کی حمایت میں تھے اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کا کھل کر اعلان کرنے کے مواقع مل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو انسانوں کے گوش گزار کر سکتے تھے، ان کے دل و دماغ سے اپیل کر سکتے تھے اور فرداً ہر شخص سے مخاطب ہو سکتے تھے۔ وہاں کوئی ایسی منظم سیاسی طاقت موجود نہ تھی جو تبلیغ و دعوت کی آواز کے سامنے ایسی دیواریں کھڑی کر سکتی کہ افراد اسے سننے سے قطعی محروم ہو جاتے۔ لہٰذا اس مرحلے میں تحریک کے لیے طاقت کے استعمال کی کوئی حاجت نہ تھی۔ علاوہ ازیں اور بھی متعدد ایسے اسباب موجود تھے جو اس مرحلے میں دعوت کو قتال کے بغیر ہی جاری و ساری رکھنے کے متقاضی تھے۔ ان تمام اسباب کو میں نے بالاختصار اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں آیت سورۃ النساء کی 77 کی تشریح کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اس تفسیر کے بعض حصوں کو یہاں نقل کر دینا غیر مفید نہ ہوگا۔ اس دور میں جہاد بالسیف کی ممانعت کی دوسری وجہ۔ اس مرحلے میں جہاد بالسیف کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مرحلہ ایک مخصوص ماحول، مخصوص قوم اور مخصوص حالات کے اندر تربیت اور فراہمی استعداد کا مرحلہ تھا۔ اس طرح کے ماحول میں تربیت اور استعداد کی فراہمی جن مختلف نوع مقاصد کے تحت ضروری تھی، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ایک عرب انسان کو ان باتوں کے گوارا کرنے کی تربیت دی جائے جنہیں وہ گوارا کرنے کا عادی نہیں ہے، مثلاً اپنی ذات پر یا ان لوگوں پر جو اس کی پناہ میں ہوں، ظلم و زیادتی کو صبر سے برداشت کرنا تاکہ وہ اپنی شخصیت کی پرستش اور اپنے منہ زور نفس کے غلبے سے آزاد ہو اور صرف ذات کا دفاع اور حلیفوں کا تحفظ ہی اس کی پوری زندگی کا محور اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محرک بن کر نہ رہ جائے۔ نیز اسے ضبط نفس کی مشق ہو تاکہ وہ، جیسا کہ اس کی فطرت ہے، ناگوار بات سنتے ہی بے قابو نہ ہو جایا کرے اور کسی بھی ہیجان خیز واقعے کا سامنا کرتے ہی کف دروہن نہ ہو جائے، بلکہ اس کے مزاج اور تمام حرکات و سکنات میں اعتدال اور وقار کی شان جلوہ گر ہو۔ اسے یہ تربیت بھی دی جائے کہ وہ ایک ایسی جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کرے جو نہایت منظم ہے اور جسے ایک اعلیٰ قائد کی سرپرستی حاصل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس قائد کی طرف رجوع کرے، اس کا ہر فعل قائد کے حکم کا آئینہ دار ہو، بلا لحاظ اس کے کہ وہ حکم اس کی عادت یا ذوق کے خلاف ہے یا موافق۔ مکی زندگی میں ایک عرب کی سیرت کی تعمیر و اصلاح کے لیے یہی امور بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتے تھے، اور مدعا یہ تھا کہ اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل افراد سے ایک ایسا مسلم معاشرہ تشکیل کیا جائے جو قائد کے اشارہ ابرو پر حرکت کرتا ہو، ترقی یافتہ اور مہذب ہو، وحشیانہ خصائل اور قبائلی مفاسد سے پاک اور منزہ ہو۔ تیسری وجہ، اس دور میں جہاد بالسیف کے امتناع کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ قریش کا ماحول تفاخر اور نسبی شرافت اور برتری کے احساسات سے بھرپور ماحول تھا۔ اس طرح کے ماحول میں پرامن دعوت زیادہ مؤثر اور کارگر ہو سکتی ہے، لہٰذا اس مرحلے میں قتال کا طریقہ اختیار کرنا اناد اور عداوت کو مزید بھڑکانے کا باعث بن سکتا تھا اور خونی انتقام کے نئے جذبات اور محرکات کو جنم دے سکتا تھا۔ عربوں کے اندر پہلے سے خونی انتقام کے چکر چل رہے تھے، جنہوں نے داہس، غبرہ اور بسوس کی جنگوں کو برس ہا برس تک جاری رکھا اور آخر قبیلوں کے قبیلے مٹا کر رکھ دیے۔ خونی انتقام کے نئے جذبات ان کے ذہنوں اور دلوں میں
اسلام کے ساتھ منسوب ہو کر اترتے تو پھر وہ کبھی فروغ نہ ہو پاتے۔ نتیجتاً اسلام ایک دعوت اور ایک دین کی بجائے خونی انتقام کے جھگڑوں کے سلسلہ لامتناہی میں تبدیل ہو جاتا، اور یوں اس کی بنیادی تعلیمات مرحلہ آغاز ہی میں زینت تاکہ نسیاں ہو کر رہ جاتی اور آئندہ کبھی انہیں زندہ کرنے کی نوبت نہ آ پاتی۔ چوتھی وجہ، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وسیع پیمانے پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے سے اجتناب مقصود تھا۔ اس وقت کسی باضابطہ حکومت کا کوئی وجود نہ تھا جو اہل ایمان کو تعذیب اور ایذا رسانی کا نشانہ بناتی، بلکہ تعذیب و تعدیب کی خدمت ہر مومن کے اپنے ہی رشتہ دار اور سرپرست انجام دے رہے تھے۔ اس طرح کی فضا میں اذن قتال کے صاف معنی تھے کہ گھر گھر میں معرکہ برپا ہو جاتا اور خانہ جنگی کا طویل اور لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ ہے اسلام۔ بلکہ فی الحقیقت اسلام کے بارے میں ایسا کہا بھی گیا تھا، باوجود یہ کہ اسلام نے قتال کی ممانعت کا حکم دے رکھا تھا، مگر قریش کے لوگ حج کے موسم میں حج اور تجارت کی خاطر دور دراز سے آنے والے عرب قافلوں میں جا جا کر ان سے یہ کہتے تھے کہ محمد نہ صرف اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں تفریق ڈال رہا ہے، بلکہ باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کر رہا ہے۔ قریش یہ اعتراض ایسی صورت میں کر رہے تھے جبکہ اہل ایمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی، لیکن اگر فی الحقیقت بیٹے کو باپ کی گردن اڑانے اور غلام کو ولی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا اور ہر گھر اور ہر محلے میں یہ محاذ کھول دیا جاتا تو معترضین کیا کہتے اور عملاً کیا صورتحال پیدا ہوتی۔ پانچویں وجہ، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اسلام کے مخالفین کی اکثریت، جنہوں نے آغاز کار میں مسلمانوں کو طرح طرح کی دینی آزمائشوں میں ڈالا، زہرہ گداز اذیتیں دیں اور اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، خود ایک نہ ایک دن اسلام کے مخلص اور وفا شعار سپاہی بلکہ قائد تک بننے والے ہیں۔ کیا عمر ابن خطاب انہی لوگوں میں سے نہیں تھے؟ مگر اسلام لانے کے بعد انہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ محتاج وضاحت نہیں۔ چھٹی وجہ، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربوں کی نخوت و حمیت بالخصوص قبائلی ماحول میں فطرتاً ایسے ستم رسیدہ انسان کی حمایت پر تل جاتی ہے جو ظلم و اذیت تو برداشت کر لیتا ہے مگر پسپا ہونا نہیں جانتا۔ یہ حمیت اس وقت اور زیادہ جوش میں آتی ہے جب ظلم و ستم کا ہدف ان کے اشراف اور اخیار بن رہے ہوں۔ مکہ کے ماحول میں ایسے بکثرت واقعات پیش آئے جو اس نظریے کی صحت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثلاً جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انتہائی شریف اور کریم النفس انسان، مکہ کو چھوڑ کر کسی اور مقام کی طرف ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو ابن الدغنا اسے برداشت نہ کر سکا اور انہیں ہجرت سے روک دیا، کیونکہ وہ اس بات کو عربوں کے لیے باعث ننگ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت اور اپنی پناہ پیش کی۔ ایسے واقعات کی بہترین مثال اس وثیقہ کی تنسیخ ہے جس کے تحت بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، مگر جب ان کی بھوک اور فاقہ زدگی کا دور طول پکڑ گیا اور ان کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو بالآخر خود عرب نوجوانوں ہی نے اس وثیقہ کے پرزے کر ڈالے۔ یہ نخوت عرب کا امتیازی وصف تھا، جبکہ قدیم تہذیبوں کے اندر جو انسانیت کی تذلیل کی عادی رہی ہیں اس کے برعکس صورتحال نظر آتی ہے۔ وہاں ظلم و اذیت پر مہر بلب رہنے سے انسان خود ماحول کی طرف سے تمسخر و استہزاء اور حقارت کا نشانہ بنتا ہے اور الٹا ظالم موذی کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ ساتویں وجہ، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور وہ صرف مکہ ہی میں پائے جاتے تھے۔ دعوت اسلامی ابھی تک جزیرہ عرب کے دوسرے حصوں تک نہیں پہنچی تھی، یا اگر پہنچی تھی تو محض اڑتی اڑتی خبروں کی صورت میں۔ دوسرے قبائل اسے قریش اور ابنائے قریش کی اندرونی جنگ سمجھ کر ابھی تک غیر جانبدار تھے، آخری فیصلے کے منتظر۔ ان حالات میں اگر قتال مسلمانوں پر فرض کر دیا جاتا تو یہ محدود جنگ مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کے کلی خاتمے پر منتج ہوتی، اور خواہ مسلمان اپنے سے کئی گنا زیادہ لوگ کو
لوگوں کو مار ڈالتے مگر وہ خود پورے کے پورے صفائے وجود سے محو ہو جاتے، شرک کی عملداری جوں کی توں رہ جاتی اور اسلامی نظام کے قیام کی صبح طلوع نہ ہو سکتی، اور کبھی اس کا عملی نظام اپنی بہار نہ دکھا سکتا، حالانکہ وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسانی زندگی کا عملی نقشہ اس پر استوار ہو۔ مدنی دور کے ابتدائی ایام میں جہاد کیوں ممنوع رہا؟ مدنی زندگی کے اول ایام میں بھی قتال کی ممانعت رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کے ساتھ اور ان عربوں کے ساتھ جو مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور ابھی تک شرک پر قائم تھے، عدم جنگ کا معاہدہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام در حقیقت اس نئے مرحلے کا طبعی تقاضا تھا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ اولاً وہاں تبلیغ و نصیحت کے کھلے مواقع حاصل ہو گئے تھے، کوئی سیاسی قوت اس پر قدغن لگانے والی اور لوگوں کو اس سے روکنے والی موجود نہ تھی۔ تمام آبادی نے نئی مسلم ریاست کو تسلیم کر لیا تھا اور اس کے سیاسی معاملات کو سلجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر اتفاق کر چکے تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا معاہدے میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی شخص معاہدہ صلح کرنے یا جنگ چھیڑنے یا خارجہ تعلقات قائم کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ کی اصل سیاسی قوت مسلم قیادت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعوت کے فروغ کے دروازے کھلے تھے، عقیدے کی آزادی موجود تھی اور لوگ جس عقیدے کو چاہتے اسے اختیار کرنے میں کوئی قوت انہیں روکنے والی نہ تھی۔ ثانیاً، اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ یکسو ہو کر نمٹنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی مخالفت دوسرے قبائل کے اندر دین حق کی اشاعت کے لیے سد راہ بن رہی تھی۔ وہ قبائل اس انتظار میں تھے کہ قریش اور ابنائے قریش کا یہ داخلی معرکہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اسی منصوبے کے مد نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع گنوائے بغیر جنگی دستوں سرایہ کو ادھر ادھر بھیجنے میں جلدی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا دستہ جو روانہ کیا اس کی کمان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے سپرد فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی ہجرت کو 6 ماہ ہوئے تھے۔ اس دستے کے بعد پے در پے کئی دستے روانہ کیے گئے، ایک ہجرت کے 9ویں مہینے کے آغاز پر، دوسرا 13ویں ماہ کے آغاز پر، تیسرا 16ویں ماہ کے آغاز پر، اور جب ہجرت کا 17واں ماہ شروع ہوا تو عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک سریہ روانہ کیا گیا۔ اس سریہ نے وہ پہلا معرکہ برپا کیا جس میں خون ریزی تک نوبت پہنچی۔ یہ معرکہ ماہ حرام رجب میں پیش آیا۔ اسی معرکے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال کے اندر ہی ماہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر کبریٰ پیش آیا۔ سورۃ الانفال میں اسی جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اسلامی تحریک کا یہ موقف اگر حالات کے اس پس منظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اسلامی تحریک کا بنیادی منصوبہ دراصل رائج الوقت مفہوم کے مطابق اپنی مدافعت کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی وہی تعویل جو حالات حاضرہ کی سرخ آنکھوں کا یارانہ رکھنے والے حضرات اور مستشرقین کی عیارانہ تنقیدوں سے بوکھلا اٹھنے والے مفکرین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت جو لوگ غلبہ اسلام کی بے نظیر تحریک کو خالص مدافعانہ اسباب کا نتیجہ قرار دیتے ہیں
اور پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، یہ ارباب تحقیق مستشرقین کی اس جارحانہ تحریک سے مات کھا چکے ہیں جس نے اسلام پر ایسے وقت میں تابڑ توڑ حملے شروع کر رکھے ہیں جب نہ مسلمانوں کی شان و شوکت باقی رہی ہے اور نہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی قابل رشک ہے۔ البتہ ایک گروہ قلیل توفیق ایزدی ایسے ہتھ کنڈوں سے ضرور محفوظ ہے، اور وہی لوگ اس بات پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اسلام کا یہ ابدی پیغام کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اقتدار الہی کے سوا ہر قسم کے اقتدار و استبداد سے نجات پائیں اور دین سراسر اللہ کے لیے ہو، غالب و برتر کر کے رہیں گے۔ مگر اس گروہ قلیل کے ماں سوا باقی تمام مفکرین کا یہ حال ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں اسلامی جہاد کے لیے اخلاقی وجوہ مل جائیں جن سے وہ معترضین کو مطمئن کر سکیں۔ مگر خاک برسر آہاں اسلامی فتوحات کے لیے قرآن نے جو وجوہ جواز پیش کر دیے ہیں، ان سے زائد کسی اور اخلاقی سند کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 74 سے 76۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 38 سے 40۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اس طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 تا 32۔
جہاد کے جو وجوہ و محرکات ان آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا سکہ رواں کرنا، انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حق کو قائم کرنا، تمام شیطانی طاقتوں اور شیطانی نظام ہائے حیات کا کلا کما کرنا، انسان کی آکائی ختم کرنا جو انسانوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑتی ہے، حالانکہ انسان صرف خدا کے غلام ہیں اور سوائے اس کے کسی غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے خود ساختہ اقتدار کا تابع بنائے اور ان پر اپنی احوا و اغراض کی شریعت نافذ کرے۔ یہی وجوہ و محرکات جہاد قائم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس اصول کی بھی پابندی کی جانی چاہیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی بندوں کے اقتدار اور الوہیت سے چھٹکارا پا جانے کے بعد اور اس اصول کی بالاتری کے بعد کہ اقتدار صرف اللہ کا ہوگا یا باللفاظ دیگر دین سراسر اللہ کے لیے ہوگا، کسی فرد بشر کو عقیدہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کے ان وجوہ و محرکات پر اگر آپ غور کریں گے تو ان کا حاصل یہ نکلے گا کہ اسلام جس غرض کے لیے جہاد کا علم بردار ہے وہ اس دنیا کے اندر انسان کو مکمل اور حقیقی آزادی ہے، اور یہ آزادی تبھی مکمل ہو سکتی ہے کہ انسان کو انسان کی عبودیت سے نکال کر اسے خدا کی عبودیت کاملہ کی فضائے بصیت میں لایا جائے جو صرف ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ کیا جہاد کو برپا کرنے کے لیے صرف یہی مقصد عظیم کافی نہیں ہے؟ بہرحال قرآن نے جہاد کے جو وجوہ و مقاصد بیان کیے ہیں، یہی وجوہ و مقاصد ہر وقت مسلمان مجاہدین کے پیش نظر رہتے تھے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی مسلمان مجاہد سے یہ دریافت کیا گیا ہو کہ تم کس لیے جہاد پر نکل کھڑے ہوئے ہو، اور اس نے یہ جواب دیا ہو کہ ہمارے وطن کو خطرہ درپیش ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے اٹھے ہیں، یا ہم مسلمانوں پر اہل فارس اور اہل روم کی جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، یا ہم ملک کے رقبے کی توسیع چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ غنائم حاصل ہوں۔ اس کے برعکس ان کا جواب وہ ہوتا تھا جو ربیع ابن عامر، حذیفہ بن محسن اور مغیرہ بن شعبہ نے قادسیہ کی جنگ میں فارسی لشکر کے سپہ سالار رستم کو دیا تھا۔ رستم آغاز جنگ سے 3 روز پہلے تک برابر ان مجاہدین کرام سے الگ الگ یہ پوچھتا رہا کہ کیا خواہش تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، مگر ان سب کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف خدائے واحد کی بندگی کی طرف لائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر انہیں دنیا کی فراخی سے بہرہ ور کریں، ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دے کر عدل اسلام سے ہم کنار کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دین دے کر اپنی مخلوق کے پاس بھیجا ہے۔ بس جو ہمارے اس دین کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کے اقرار کو تسلیم کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا ملک اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو سرتابی کرتا ہے اس سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ شہادت پا کر جنت حاصل کر لیں یا فتح یاب ہو جائیں۔